ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے عجیب و غریب پیچیدہ احساسات ہوتے ہیں جنہیں ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن انہیں بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنی اسی اندرونی دنیا کی ایک نئی لغت کو کھوجنے نکلے ہیں۔ اچھا، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہر طرف مکمل خاموشی ہو اور اچانک سے صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگے، ایک بے ترتیب بے چین کر دینے والی تھاپ کی طرح؟ اور وہ والی فیلنگ جب ہم خود سے کوئی پکا وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر اسے توڑ دیتے ہیں اور ایک دم سے اپنے ہی لفظوں پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف بے ترتیب بے نام احساسات نہیں ہیں، ان کے باقاعدہ نام ہیں، اور ان ناموں کو سیکھنا ایک طرح سے اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ چلیں اپنی کھوج کا آغاز ان احساسات سے کرتے ہیں جن کی بنیاد ہمارے جسمانی تجربے میں ہے۔ تو یہ رہا پہلے سوال کا جواب۔ اس احساس کو کہتے ہیں روباٹسس۔ یہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سننا نہیں ہے بلکہ اس سے جڑی ہوئی وہ بے چینی ہے، وہ عجیب سا احساس جب ہمیں اپنے اندر کی اس ردم پر اچانک اتنی شدت سے توجہ دینی پڑتی ہے۔ اور اس لفظ کے پیچھے کی کہانی وہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ یہ لفظ آیا ہے موسیقی کی ایک اصطلاح ٹیمپو روباٹو سے، جس کا مطلب ہے چرایا ہوا وقت۔ میوزک میں اس کا مطلب ہوتا ہے رفتار میں ہلکا سا اتار چڑھاؤ، بالکل ویسے جیسے گھبراہٹ میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، ایک مستقل تال میں نہیں، بلکہ جیسے وہ خود کو یاد دلا رہا ہو، میں زندہ ہوں، میں یہیں ہوں۔ اب روبوٹسس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو ایک اور احساس ہے ویاڈنی۔ یہ صرف آگاہی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ہی جسم سے ایک قسم کی اجنبیت ہے، ایک عجیب سی دوری کا احساس اس وجود سے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہ کال اس احساس کو کیا خوب بیان کرتا ہے، مطلب یہ محسوس کرنا کہ آپ کا جسم ایک پرانی خستہ حال مشین ہے جسے کوئی اور چلا رہا ہے اور آپ بس ایک مسافر ہیں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، آپ کا نظام ہضم کام کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ کے کنٹرول سے باہر لگتا ہے۔ اس لفظ کی ساخت میں بھی ایک شاعرانہ پن ہے۔ لاطینی لفظ ویا یعنی کے ذریعے اور فرانسیسی لفظ ویانڈ یعنی گوشت، تو اس کا مطلب ہوا گوشت کے ذریعے۔ یہ اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس جسمانی مشینری کے ذریعے ہی تو اس دنیا کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو جسم سے نکل کر اب ہم ذرا ذہنی اور نفسیاتی احساسات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے خود اعتمادی کی اور اپنی نظر میں اپنی قیمت کی۔ یہ وہ احساس ہے جو ہمارے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ جب ہم خود سے کیا ہوا کوئی وعدہ توڑتے ہیں تو جو محسوس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لاس آف بینگ۔ اسے سمجھنے کے لیے سوچئے کہ جیسے خود اعتمادی میں ایک زلزلہ آ گیا ہو، ایک لمحہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنے لفظوں کی ساری وقعت، ساری ویلیو ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے جو استعارہ ہے وہ معیشت سے لیا گیا ہے۔ دیکھیں، جیسے ایک کرنسی کی قدر اس کے پیچھے رکھے ہوئے سونے سے ہوتی ہے نا، بالکل ویسے ہی ہمارے لفظوں کی قدر ہمارے عمل سے ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا وعدہ توڑتے ہیں تو گویا ہم اپنی کرنسی کے پیچھے سے سونا ہی ہٹا دیتے ہیں۔ لیڈن فرائڈ، یہ ایک بڑا عجیب لیکن شاید سب سے زیادہ قابل فہم جذبہ ہے۔ یہ وہ عجیب سی راحت ہے جو کبھی کبھی کسی ناکامی کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب سارا دباؤ ختم ہو گیا اور امیدیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا موازنہ شارڈن فرائڈ سے کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، شارڈن فرائڈ ہوتا ہے دوسروں کی ناکامی پر خوش ہونا، جبکہ لیڈن فرائڈ اپنی ہی ناکامی پر ایک عجیب سا سکون محسوس کرنا ہے، کیونکہ اب آپ ایک انڈر ڈاگ بن گئے ہیں اور اب اپنے لیے ہمدردی محسوس کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے احساس کی طرف جو شاید آج کے دور کی سب سے بڑی پہچان ہے، ذہنی اور جذباتی طور پر بالکل مغلوب ہو جانے کا احساس۔ اسے کہتے ہیں 2020۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، وہ ٹپنگ پوائنٹ، جب آپ کی کرنے والے کاموں کی فہرست اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ آپ کا دماغ ہی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں، اور نتیجہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ہر کام ضروری لگتا ہے اور دماغ بالکل فریز ہو جاتا ہے۔ 1202 یہ لفظ ہی ایک الارم کی طرح ہے، ایک ایرر کوڈ، خطرے کی گھنٹی کہ اب بس سسٹم اپنی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے پیچھے کی کہانی تو کمال کی ہے۔ یہ نمبر اپولو 11 مشن سے آیا ہے۔ جب وہ چاند پر اترنے والے تھے، اس سے کچھ ہی لمحے پہلے ان کے کمپیوٹر نے 1202 کا الارم دینا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کمپیوٹر اوور لوڈ ہو گیا تھا، اس کے پاس اتنا ڈیٹا آ رہا تھا کہ وہ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔
یہی تو حال ہے آج ہمارے دماغ کا، معلومات اور کاموں کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ نئے عجیب سے الفاظ سیکھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے؟ کسی احساس کو نام دے دینے سے آخر ہوتا کیا ہے؟ اور اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ ایک احساس جس کا کوئی نام نہ ہو، وہ ایک ایسا احساس ہے جسے دیکھا نہیں جاتا، جسے سمجھا نہیں جاتا۔ دیکھیں، جب ہم کسی احساس کو نام دیتے ہیں تو ایک پورا عمل شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس اندر کے شور، اس بے ترتیبی کو پہچانتے ہیں۔ پھر ہم اسے ایک نام دیتے ہیں، روبوٹسس یا 1202۔ اور جیسے ہی نام ملتا ہے، وہ احساس ایک بے ربط کیفیت سے نکل کر ایک واضح تصور بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ فیلنگ اتنی عام ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک نام ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ہماری اندرونی دنیا میں اور کتنے ایسے کونے ہیں، کتنے ایسے احساسات ہیں جو بس ایک نام کے منتظر ہیں؟ کون سی ایسی فیلنگز ہیں جن سے ہم روز گزرتے ہیں لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں، جو بس اس انتظار میں ہیں کہ کوئی انہیں پہچانے اور ایک نام دے؟